میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد نعیم تبسم ہوں۔ اس وقت آپ میرے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی فار آل میں میری تیسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر فلو کی وبا میں آرسینکم ایلبم فیل ہو جائے تو کون سی دوا بہترین نتائج دے سکتی ہے، اور جب انفلوئنزائنم ڈسکور نہیں ہوئی تھی تو کون سی میڈیسن فلو کی وبا میں سب سے اہم سمجھی جاتی تھی، اور کیا وہ میڈیسن آج بھی اتنے ہی اچھے نتائج دے سکتی ہے جیسا کہ اس دور میں وہ دیتی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف وباؤں میں یعنی ممپس، خسرہ یعنی میزلز اور چکن پاکس وغیرہ میں ہومیوپروفلیکسس میڈیسنز کیسے تجویز کی جاتی ہیں اور انہیں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو کو دلچسپی سے دیکھا، انہیں لائک کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہومیوپروفلیکسس ہے اور میری پچھلی ویڈیو بھی اسی ٹاپک پر تھی۔ اب میں بتاؤں گا کہ میں اپنی کلینکل پریکٹس میں ہومیوپروفلیکسس کیسے تجویز کرتا ہوں اور انہیں کیسے استعمال کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کن پیڑوں کی سوزش یعنی ممپس کا ذکر کروں گا، جس کی وبا ہر سال بچوں میں پھیلتی ہے، اور جب بھی ممپس کا کوئی کیس آتا ہے تو میں اس متاثرہ بچے کو پہلی ڈوز جو ہے وہ پیریٹوڈینم کی دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی علامات کے مطابق اس کی دوا تجویز کرتا ہوں وہ اس کو استعمال کرواتا ہوں۔ ساتھ ساتھ باقی گھر کے سب بچوں کو بھی ایک ڈوز پیریٹوڈینم کی اور 8 گھنٹے کے وقفے سے اس دوا کی ایک ڈوز دیتا ہوں جو میں نے مریض بچے کے لیے تجویز کی ہوتی ہے، تاکہ باقی بچے ممپس سے محفوظ رہیں۔ اور متاثرہ مریض بچہ ہو یا بچی، جب وہ کیور ہو جاتے ہیں تو دوا کی جو آخری ڈوز ہے وہ پلساٹیلا کی بطور ہومیوپروفلیکسس اس لیے دیتا ہوں کہ کن پیڑوں کی سوزش یعنی ممپس کا اثر جو ہے اگر بچہ ہے تو اس کے ٹیسٹیکلز پر، اور بچی ہے تو اس کے اووریز پر اثر انداز ہو کر مستقبل میں بانجھ پن کا باعث نہ بنے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس بانجھ پن کا کوئی کیس آئے اور اس کے بچپن میں ممپس کی ہسٹری ہو تو پلساٹیلا کو بھی نظر میں رکھیں۔ خسرے میں میرا طریقہ کار وہی ہے جو ممپس کے مریضوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی پہلی ڈوز جو ہے نسوڈ کی یعنی ماربولینم کی، اور پھر تجویز کردہ دوا استعمال کرواتا ہوں، اور باقی گھر کے بچوں کو ایک ڈوز ماربولینم کی اور ایک ڈوز 8 گھنٹے کے وقفے کے بعد تجویز کردہ جو دوا ہے اس کی جو ہے وہ باقی بچوں کو استعمال کرواتا ہوں تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں۔ اچھا، اب چکن پاکس کا میں ذکر کروں گا کہ اس کی وبا بھی ہر سال پھوٹتی ہے، جس میں رسٹاکس ہماری بہترین میڈیسن ہے، اور 80% پیشنٹ اس میڈیسن سے کیور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک یہ چکن پاکس کی پروفلیکسس میڈیسن ہے، اور جب بھی کوئی پیشنٹ چکن پاکس کا کلینک میں آتا ہے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے ڈسپینسر کو بھی رسٹاکس 200 کی ایک خوراک ضرور استعمال کرواتا ہوں، اور خود بھی استعمال کرتا ہوں تاکہ ہم سب جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر ایسک گولڈن نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے جو کہ گوگل پر بھی موجود ہے کہ 1957 اور 1975 میں 2 مرتبہ بیونس آئرس میں پولیومیلائٹس کی وبا پھیلی، اور دونوں مرتبہ لیتھائرس ہزاروں بچوں میں مفت تقسیم کی گئی، اور بقول ڈاکٹر ایسک جس نے بھی یہ پروفلیکسس استعمال کی وہ وبا سے محفوظ رہا۔ میں خود لیتھائرس کو DHQ ہاسپٹل ٹوبا ٹیک سنگھ میں اپنی سروس کے دوران ایسے بچوں کو استعمال کرواتا رہا ہوں جنہیں کسی ایک ٹانگ میں درد یا کھچاؤ ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس بچے کے بہن بھائیوں کو بھی لیتھائرس احتیاطاً استعمال کرواتا تھا تاکہ وہ پولیو سے محفوظ رہیں۔ یعنی میں جس گھر کے ایک فرد میں کسی وبائی بیماری کی علامات کے لیے جو دوا تجویز کرتا ہوں اسی دوا کو بطور ہومیوپروفلیکسس باقی گھر کے افراد کو استعمال کرواتا ہوں، اور سب سے پہلے اس بیماری کا نسوڑ ضرور دیتا ہوں۔
جس کے فوری اور بہترین رزلٹ سامنے آتے ہیں، اور اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی وبا کے لیے ہومیو پروفلیکسس ادویات تجویز کی جا سکتی ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر کلارک نے آرسینکم ایلبم، انفلوئنزائنم اور بیسیلینیم کو فلو کی وبا کے دوران کس طرح استعمال کروایا تھا، اور موجودہ وبا میں ان ادویات کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب میں انفلوئنزائنم، آرسینکم ایلبم اور بیسیلینیم کو چھوڑ کر کچھ اور ادویات پر بھی بات کروں گا جو بطور ہومیو پروفلیکسس جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہاں میں بنو کے ڈاکٹر بشیر صاحب کا ذکر کروں گا، جن کی ہومیو پروفلیکسس پر ایک سیر حاصل پوسٹ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، جس کے بعد میں نے اپنی ویڈیوز کا موضوع ہومیو پروفلیکسس کو بنایا، اور میں چاہوں گا کہ فیس بک پر آپ ان کا یہ جامع آرٹیکل ضرور پڑھیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آرسینکم ایلبم کسی وبا میں فلو کی کسی بھی وبا میں اگر ڈیزائریبل رزلٹ نہ دے تو کون سی میڈیسن فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ دوا ہے سارکولیکٹک ایسڈ۔ دوسرے لفظوں میں اگر آرسینکم ایلبم فیل ہو جائے تو سارکولیکٹک ایسڈ استعمال کروائیں، کیونکہ اس دوا کی علامات آرسینکم کی علامات کے قریب تر ہیں۔ دونوں دواؤں میں پتلا نزلہ زکام ہوتا ہے، دونوں کی علامات رات کو بڑھ جاتی ہیں، لیکن آرسینکم کی علامات خاص طور پر آدھی رات کو بڑھتی ہیں۔ انگزائٹی کے ساتھ ساتھ انتہائی کمزوری بھی دونوں میں ہوتی ہے، اور شدید قے ابکائیاں یعنی ریچنگ بھی دونوں میں پائی جاتی ہے۔ وامٹنگ سارکولیکٹک ایسڈ اور آرسینکم میں اتنی شدید ہوتی ہے کہ سادہ پانی بھی معدہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اس میں نہیں ٹھہرتا۔ خاص طور پر ٹھنڈا پانی معدے میں معدے کو بالکل برداشت نہیں ہوتا، اور ساتھ بہت کمزوری بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ دیکھیں کہ آرسینکم کی علامات ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر رہی تو سارکولیکٹک ایسڈ کو بھی نظر میں رکھیں اور اسے استعمال کروائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب تک انفلوئنزائنم ڈسکور نہیں ہوئی تھی تو کون سی میڈیسن جو ہے وہ وبائی فلو میں بطور پروفلیکسس استعمال کی جاتی تھی۔ وہ دوا بیپٹیشیا تھی۔ بیپٹیشیا وبائی فلو میں کثرت سے استعمال ہوتی تھی اور اسے گیسٹرک فلو کی خاص میڈیسن سمجھا جاتا تھا۔ گیسٹرک فلو اس لیے کہ فلو کے ساتھ ساتھ اس میں شدید وامٹنگ اور ڈائریا بھی پایا جاتا تھا۔ بیپٹیشیا کے گلے کا درد جو ہے وہ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض صرف لیکوڈ لے سکتا ہے، سالڈ چیز اس کے حلق سے نہیں گزرتی، اور ساتھ مدہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، مریض بات کا جواب دیتے دیتے سو جاتا ہے۔ اگر وبا کے اکثر مریضوں میں یہی علامات دیکھنے کو ملے تو بیپٹیشیا خود بخود ہومیو پروفلیکسس اس وبا کے لیے بن جاتی ہے، جو اس علاقے کے صحت مند لوگوں کو اگر استعمال کروائی جائے تو انہیں وبا سے بچا لے گی۔ شاید میں یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ کوئی ہومیو پروفلیکسس دوا کس طرح تجویز کی جاتی ہے۔ ایک اور بہترین امیونٹی بوسٹر نوسوڈ جو ہے وہ ٹیوبرکلینیم ہے، جو سانس کی نالیوں کے امراض خواہ وائرل ہو یا بیکٹیریل سب میں بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ میں نے اپنی روزمرہ پریکٹس میں عام عوارض کے لیے اسے کبھی 1 ایم سے کم پوٹینسی میں استعمال نہیں کروایا، اور نہ کبھی جلد اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ اچھا، اب میں ایک ایسی میڈیسن کا ذکر کروں گا جس پر میں نے کبھی زیادہ غور نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ 80% ہومیوپیتھس کی یہ نگلیکٹڈ میڈیسن ہے۔ اس کا نام ایویئری ہے۔ یہ دوا مرغیوں کی ٹیوبرکلوسس کے مواد سے تیار کی جاتی ہے، اور بچوں کے ایسے فلو کے لیے بہت ایفیکٹو ہے جس کا اثر نیچے پھیپھڑوں میں پہنچ گیا۔ یوکلیپٹس بھی ایپیڈیمک فلو میں ایک بہت مؤثر میڈیسن ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ میری عام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھ کر قطعاً اپنے طور پر کوئی میڈیسن یوز نہ کریں۔
بلکہ اپنے قریبی کسی قابل ہومیوپیتھ سے مشورہ کریں۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو یوٹیوب پر یہ ویڈیو لائک کیجئے گا اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جلدی میری اگلی ویڈیو ان میڈیسنز کے کمپیریزن پر ہوگی جو نزلہ زکام کا اثر نیچے حلق میں چلے جانے پر کارآمد ہوتی ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔